بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نئی کتاب شروع کریں گے۔ اس کتاب کا نام ہے حبیب اعظم، تصنیف ہے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی شارح بخاری، ناشر ہیں صاحبزادہ محمد حبیب الرحمن رضوی، جامعہ سراجیہ رسولیہ رضویہ اعظم آباد فیصل آباد۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و امام المرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔ یہ بک تھوڑی سی، یہ ایک پیج کٹھے دو رکھ کے سکین ہوا ہے، تو ایسی بکس تھوڑا سا تنگ کرتی ہیں سکرولنگ میں۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو کمپلیٹ کرنے کی۔ خداوند قدوس نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اور فرمایا ورفعنا لک ذکرک، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور تشریف لایا اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ یہاں تک سب کا اتفاق ہے، اس سے آگے آدم علیہ السلام تک شدید اختلاف ہے، اس میں کوئی شے صحیح معتمد علیہ نہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب ہیں۔ مشہور اور صحیح یہ ہے کہ آپ نے فیل کے سال تولد فرمایا، اور سب سے پہلے قدم میمنت زمین پر رکھا، نیز اس میں بھی اتفاق ہے کہ آپ ربیع الاول شریف میں دنیا میں تشریف لائے۔ مشہور یہ ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی اور پیر کا دن تھا۔ آپ کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو پیر کے روز تھی۔ حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات اور میری وفات تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ کی عمر شریف 63 برس تھی۔ پیر کا دن بابرکت دن ہے، چنانچہ اس روز حضور کا تولد ہوا، اسی روز وحی کی ابتدا ہوئی، اسی روز مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی، اسی روز مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے، اسی روز دنیا کو داغ مفارقت دیا۔ پیر کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کا پیدائشی ختنہ تھا اور آپ مسرور تھے۔ ولادت کے وقت ایک ہاتھ دونوں آنکھوں پر اور دوسرا ہاتھ ناف پر تھا۔ حضور کی پیدائش کی شب ایوان کسرا حرکت کرنے میں بے قرار ہو گیا، حتیٰ کہ اس کے 14 کنگرے گر گئے اور فارس کا آتش کدہ سرد پڑ گیا، حالانکہ وہ 1000 سال سے گرم تھا اور کبھی سرد نہ ہوا تھا، اور بخیرہ سادہ خشک ہو گیا، سارا خشک ہو گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تولد کے بعد فرش زمین پر قدم میمنت رکھنے کے بعد حلیمہ بنت ابی ذئب حضلیہ نے حضور کو دودھ پلانے کی ذمہ داری سنبھالی، اور انہی کے پاس کمسنی میں حضور کا شک صدر ہوا اور حض شیطان باہر نکالا تاکہ بشری طبع کے مقتضا کے مطابق شیطان اثر انداز نہ ہو۔ پھر سینہ مبارک ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ اسلمیہ نے بھی آپ کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ ام ایمن برکت حبشیہ نے پرورش کرنے کی سعادت حاصل کی، جو آپ کے والد ماجد کی جانب سے ورثے میں ملی تھی، جسے بعد میں آزاد کر کے زید بن حارثہ نے اس کا نکاح کر دیا تھا۔ تولد کے 2 ماہ بعد والد ماجد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 7 ماہ اور 28 ماہ میں بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ حضور شکم مادر میں ہی جلوہ افروز تھے کہ والد ماجد نے اجل کو لبیک کہا۔ 4 یا 6 برس کی عمر شریف میں آپ کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئی، اور آپ کے جد امجد عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی۔ جب آپ 8 سال 2 ماہ اور 10 روز کو پہنچے تو جد امجد کا سایہ بھی اٹھ گیا، اور آپ کے غم خوار چچا ابو طالب نے حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ شام کا سفر اور حیات طیبہ کا اجمالی بیان۔
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال 2 ماہ 10 دن کی عمر شریف میں اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ شام کے عازم سفر ہوئے۔ جب مقام بصرہ پہنچے تو بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھ کر تورات میں آپ کی مذکورہ صفات کے سبب پہچان لیا اور قریب ہو کر دست مبارک تھام کر کہنا شروع کیا، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کی رحمت بھیجا ہے۔ پھر قافلے سے مخاطب ہو کر کہا، جب تم فلاں گھاٹی سے باہر آئے تھے تو تمام درخت اور پتھر سجدے میں گر گئے تھے، جبکہ وہ صرف نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم تورات میں تذکرہ پاتے ہیں۔ پھر ابو طالب سے کہا، اگر تم انہیں شام میں لے گئے تو وہ انہیں قتل کر دیں گے، اس لیے ابو طالب نے حضور کو وہیں سے واپس کر دیا۔ پھر دوسری بار خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت لے کر ان کے غلام میسرہ کے ہمراہ شام کی طرف نکلے۔ یہ خدیجہ سے نکاح سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب شام پہنچے تو ایک راہب کے عبادت خانے کے قریب سایہ دار درخت کے نیچے ٹھہرے تو راہب نے کہا، اس درخت کے سائے تلے صرف نبی ہی بیٹھ سکتا ہے۔ میسرہ کا کہنا ہے کہ جب سخت گرمی ہوتی تھی تو 2 فرشتے آ کر آپ پر سایہ کیا کرتے تھے۔ 25 برس 2 ماہ اور 10 دن کی عمر شریف میں خدیجہ سے نکاح کیا۔ 35 برس کی عمر شریف میں کعبہ مکرمہ کی تعمیر میں شرکت کی اور اپنے دست اقدس سے حجر اسود کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ 40 سال اور 1 دن کی عمر شریف میں غار حرا میں جبرائیل آپ کے پاس وحی لے کر آیا تو آپ دنیا کے لیے بشیر و نذیر مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ 8 ربیع الاول کو پیر کے روز نبوت کی ابتدا ہوئی۔ پھر مکہ والوں نے شام میں آپ کا اور آپ کے خاندان کا 3 سال محاصرہ کیا۔ 49 برس کی عمر شریف میں مشرکوں کے حصار سے نکلنے کے 8 ماہ 21 دن بعد آپ کے چچا ابو طالب فوت ہو گئے اور ان کی وفات کے 3 روز بعد ام المومنین خدیجہ الکبریٰ بھی وفات پا گئی۔ 50 سال 3 ماہ عمر ہوئی تو نصیبین کے جنوں نے حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کیا۔ 51 سال 9 ماہ کی عمر شریف ہوئی تو زمزم مقام ابراہیم سے بیت المقدس کی طرف سیر کی، پھر وہیں سے براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے اور نماز فرض ہوئی۔ 53 سال عمر ہوئی تو مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف پیر کے دن ہجرت کا آغاز کیا، جبکہ ربیع الاول کے 8 روز گزر چکے تھے۔ پیر کے روز ہی مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور 10 سال اقامت کے بعد مدینہ منورہ میں ہی دنیا کو داغ مفارقت دے کر ملا اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضور کی حیات طیبہ کا اجمالی نقشہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور ابو لہب حضور کا چچا تھا۔ آگ کے شعلے کی طرح اس کا چہرہ چمکدار خوبصورت تھا، اسی لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ نیز آگ کا شعلہ دوزخی کو لازم ہے، اس اعتبار سے بھی یہ اس کی کنیت ذکر کی جاتی ہے۔ بہرحال نص قطعی سے اس کا دوزخی ہونا ثابت ہے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد ہوا تو اس کی لونڈی نے اسے خوشخبری دی تو اس نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا، تو آزاد ہے۔ یہ وہی لونڈی ہے جس نے حضور کو دودھ پلایا تھا، اس کا نام صوبیہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے رضاعت کے باب میں صحیح میں ذکر کیا کہ جب ابو لہب مر گیا تو حضرت عباس نے اس کو بری حالت میں دیکھا تو کہا، تجھے کیا ملا اس قدر بدتر حال ہے؟ اس نے کہا، تم سے جدا ہونے کے بعد برا حال رہا ہے، البتہ بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کرنے کے عمل نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ابو لہب کو نفع دیا، اور دوسرے اعمال باطل ہونے کی طرح یہ نیک عمل باطل نہ ہوا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوش ہوتے ہیں، اور جس کا کفر نص قطعی سے ثابت ہو، حضور کی ولادت پر خوشی کرنے سے اس کے لیے بھی عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ محفل میلاد اور حضور کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک طریقہ محفل میلاد کا انعقاد ہے، جبکہ اس میں کوئی منکر شے نہ ہو۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہمارے لیے
मुस्तहिब है कि सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर शुक्र का इजहार करें। इमाम तकीउद्दीन के ज़माने में उलमा का जमे गफ़ीर बहुत बड़ी जमात उनके पास जमा हुए तो हुजूर की सना करने वाले ने नासर सदी का ये शेर पढ़ा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह के लिए खूबसूरत और आग पर सोने का खत हो तो वो भी कम है। अगर उसकी समात के वक्त तमाम उलमा सफ़ों में खड़े हो जाएं या घुटनों के बल बैठ जाएं तो ये अदब का मुक्तजी है। उस वक़्त इमाम सुबकी और तमाम हाज़रीन मजलिस खड़े हो गए और उस महफिल में अजीम उन्स हासिल हुआ। इक्तदा के लिए यही काफ़ी है। इब्न हजर हशीमी रहमतुल्लाह ताला ने कहा, बिदत हुस्ना के मुस्तहिब होने पर सबका इत्तफाक है। सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद और लोगों का उसमें जमा होना बिदत हुस्ना है। इमाम सहाबी ने कहा, पहले 3 करून में ये किसी ने नहीं किया, उसके बाद शुरू हुआ। फिर अतराफ़ व अकनाफ के मुसलमान बड़े बड़े शहरों में महफिल मिलाद कायम करते हैं और इन रातों में खूब सदकात व खैरात करते हैं और महफिल मिलाद शरीफ के क़याम का एहतमाम करते हैं और ये सिलसिला साल भर रहता है। उन पर इसकी बरक़ात ज़ाहिर होती हैं। इब्न जौज़ी ने कहा, महफिल मिलाद कायम करने का ख़ुलासा ये है कि सारा साल अमन से गुजरता है। ये हसूल मकासद का बेहतरीन ज़रिया है। बादशाहों में से सबसे पहले अरबल के बादशाह ने शुरू किया और इब्न वहिया ने इस पर किताब लिखी। उसका नाम अल-तनवीर बमौलद अल-बशीर अल-नज़ीर रखा तो बादशाह ने 1000 दिनार इनाम दिया। हाफिज़ इब्न हजर ने उसका असल और माखज़ भी हदीस शरीफ से जिक्र किया है। हाफिज़ सूती रहमतुल्लाह ने भी मिलाद शरीफ की संद का असल जिक्र करने में इत्तफाक किया है। रूहुल बयान। इमाम सुबकी ने 756 हिजरी में वफात पाई थी, यानी आज से तकरीबन 450 बरस पहले। उलमा महफिल मिलाद मुनक्कद करते थे और उनमें सीरत तैयबा जिक्र की जाती थी। फिर उलमा हुजूर की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करते थे या घुटनों के बल बैठ जाते थे। अब हम मिलाद मुकद्दस मुफस्सल तहरीर करते हैं। अल्लाह ताला के इरशाद है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन। अल्लाह ताला ने सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मबूस फरमाया क्योंकि आप अल्लाह ताला से इंसान के मनसब की हकीकत बयान फरमाते हैं। हाल के कायनात ने अपनी ज़ात करीमा को नूर फरमाया। चुनाचे इरशाद है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। क्योंकि ज़मीन व आसमान अदम की जुल्मत में मख्फी थे, अल्लाह ताला ने उनको मौजूद करके ज़ाहिर फरमाया और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए नूर फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के नूर के साथ अदम की जुल्मत से जिसको सबसे पहले ज़ाहिर फरमाया वो नूर मुस्तफ़ा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा फरमाया। एक रिवायत में है कि हुजूर ने फरमाया कि मैं आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 14,000 साल कबल अपने रब के हुजूर नूर था और अल्लाह ताला की तस्बीह करता था। उनकी तस्बीह के साथ फरिश्ते भी तस्बीह करते थे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो मुझे उनकी पुश्त में ज़मीन पर उतारा और सफ़ीना नूह में मुझे नूह की सल्ब में किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सल्ब में पहुँचाया। फिर हर ज़माने में मुझे पाक असलाब से मुक़द्दस अरहाम की तरफ मुंतकिल करता रहा हत्ता कि मुझे अपने वालिदैन से ज़ाहिर किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम ने ख़ता ज़ाहरी का एतराफ़ किया तो कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सवाल करता हूँ कि मुझे बख्श दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, मैंने तो उनको पैदा नहीं किया, तख्लीक अंसरी, तुम उन्हें कैसे पहचानते हो? आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, तूने मुझे दस्ते कुदरत से पैदा किया और मुझ में रूह डाली। मैंने सर उठाया तो अर्श के पायों पर लिखा हुआ पाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने समझा कि अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ सारी मखलूक में से ज़्यादा महबूब का नाम मिलाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तूने सच कहा है, वो मुझे सारी मखलूक से ज़्यादा महबूब है। मैंने तुझे बख्श दिया, अगर मोहम्मद मौजूद ना होते तो मैं तुझे पैदा न करता। बेहकी ने दलाइल नबूवत में उसे जिक्र किया है। नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदफ़ आमना में रज़ियल्लाहु अन्हा कुतुब हदीस में है कि जब नुतफ़ा ज़किया दुर्रा मोहम्मदिया सदफ़े आमना
کرشیا میں مستقر ہوا تو ملکوت اور عالم جبروت میں اعلان کیا گیا کہ نورانی جوامع قدس کو معطر کر دو اور اعلیٰ جہاد شرف کے راستوں کو خوشبودار بنا دو اور عبادتوں کے مثلث صاف میں اہل صدق کو صفا مقرب فرشتوں کے لیے بچھا دو، کیونکہ نور مکنون خوش نصیب آمنہ کے رحم کی طرف منتقل ہو چکا ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کی جمعرات آمنہ کی مقدس شکم میں پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس رات جنت کے خازن کو حکم دیا کہ فردوس کے دروازے کھول دے، اور منادی نے زمین و آسمان میں اعلان کیا کہ نور مخزون جن سے نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس رات اپنی والدہ ماجدہ کے بطن شریف میں مستقر ہو چکا ہے، جس میں حضور کی خلقت مکمل ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق قریش سخت قحط سالی کا شکار تھے اور بہت تنگ دست تھے، تو زمین سرسبز ہو گئی اور درخت پھلدار ہو گئے۔ اس سال کو سال فتح اور سرور و ابتہاج کا سال کہا گیا، کیونکہ حضور کی برکت سے ہر طرف ولادت سے پہلے ہی مکہ مکرمہ میں غلہ اور طعام آنے شروع ہو گئے تھے۔ اس روز دنیا کے تمام بت اوندھے بل گر گئے اور اللہ کے دشمن ابلیس کا تخت الٹ گیا، اور 40 روز اس کو فرشتے نے سمندروں میں ڈبوئے رکھا۔ پھر اس سے بھاگ کر جبل ابی قبیس پہنچا اور زور سے چلایا تو تمام شیاطین جمع ہو گئے۔ پھر ان سے کہا، تم اس بار ایسے ہلاک ہوئے ہو کہ اس طرح کبھی نہ ہلاک ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، بات کیا ہے؟ شیطان نے کہا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب قاطع تلوار کے ساتھ مبعوث ہو گئے ہیں، جن کے بعد کوئی ہیلہ نہیں، جو لات و عزا اور دیگر بتوں کی عبادت باطل کرے گا، اور ہم ہر جگہ اعلانیہ وحدانیت کا ذکر پائیں گے۔ یہ ایسی امت ہے کہ ان کے سبب اللہ نے مجھے ملعون اور شیطان کو رجیم کیا۔ یہ نبی مجھے غمناک کرے گا اور میری آنکھیں گرم کرے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔